زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی. اف یو کین انڈرسٹینڈ دس پارٹ, ساری زندگی کے لیے آپ کی اپروچ ٹورڈز لائف چینج ہو جائے گی کہ زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی. وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے, ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی. یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. میں نے جب یہ پہلی بار پڑھا تو میرا دماغ معوف ہو گیا میرا. میں اٹھا کے اپنے والد صاحب کے پاس لے گیا. میں نے کہا جی ایدا ہوں کی کریے. کہتے ہیں یار بات یہ ہے کہ اقبال نے کچھ لکھا ہے اور کچھ ان پہ نازل ہوا ہے. یہ نازل والا حصہ ہے, رہنے دو اس کو. It's become very difficult, لیکن میرے رہنے نہیں دیا. I wanted to understand, کیونکہ اس پہ بہت سا کام ہمارے صوفی بزرگوں نے بھی کیا ہوا ہے. تو زندگانی ہے صدف. صدف we understand کیا ہوتا ہے. کہ زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی. یہ جو سیپ ہے اس کا منہ کھلتا ہے اور اس میں پانی کا قطرہ جاتا ہے. ہاؤ ٹرولی یو ٹیک دس, میں اس پہ بحث نہیں کرتا. لیکن اس کے بعد پھر جب وہ سیپ کا موتی اس کا منہ بند ہوتا ہے پھر کھلتا ہے تو اس کے اندر سے موتی نکلتا ہے. قطرہ نیساں یہ مختلف کیلنڈرز کی کیلکولیشن کے مطابق مارچ اور اپریل کی جو بارشیں ہیں اپیرنٹلی, پرٹیکولرلی جو پرانی یونانی تھوٹ ہے اس میں کہ یہ بارش کے وہ قطرے ہوتے تھے جو موتی بنتے تھے. تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اصل میں اس سیپ کی طرح ہے اور قطرہ نیساں ہے خودی, وچ مینز کہ خودی کو ڈیولپ کرنے کے لیے جتنے بھی رو مٹیریلز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں رکھ دیے ہیں. پھر آگے وہ ایک چیلنجنگ ویو پوائنٹ دیتے ہیں کہ وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے. اس سیپ کا مقصد ہی کیا ہے کہ جس کے اندر قطرہ نیساں تو چلا جائے لیکن وہ اس کو ڈیولپ نہ کر سکے. مقصد ہی کیا ہوا اس کا؟ پھر بے معنی سی چیز ہے. لوگ کہتے نہیں ہیں کہ جو بہترین دوست ہوتا ہے آپ کا, بہترین فرینڈ, آپ کی بہترین سہیلی, کمرہ امتحان میں آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کوسچن کا آنسر اس کے پاس ہے اور وہ نقل کرا بھی سکتی ہے اور کرا بھی سکتا ہے لیکن نہیں کراتے, تو جو باہر آ کے آپ کے نہیں پوچھتے کہ تیرا کی فائدہ ہے. ایسا ویری ڈیپ سینٹینس, تیرا کی فائدہ یار میں نے. تو مطلب یہ ہے کہ تم سے توقع اتنی زیادہ تھی کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے تھے, تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی. باقی کلاس میں اتنے لوگ ہیں کسی نے کہا تیرا کی فائدہ. وہ فائدے کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی تھی. تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے. فائدہ ہی کیا ہے اس کا؟ پھر اسے ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ ہے. ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی, کہ آپ کی زندگی اس سیپ کی طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قطرہ نیساں کی صورت میں خودی کے رو انگریڈینٹس دے دیے ہیں. ناؤ آپ کی زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے اگر آپ ان رو انگریڈینٹس سے خودی کو ڈیولپ نہیں کرتے ہیں تو. then there is no point living that life is not worth living. لیکن اگر آپ نے خودی ڈیولپ کر دیا تو اقبال یہ بھی بتاتا ہے کہ خودی کس طرح کی. ایسا نہیں کہ خودی یہ کہہ دو کہ مجھ میں بڑی خودی ہے جی, مجھ میں بڑی غیرت ہے. نہیں, وہ بتاتے ہیں اس اے ٹیکنیکل ڈیٹیل آف اٹ. ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی, کہ خودی آپ کی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جو اپنے معنی و مفاہیم میں کامل ہو, جو کسی اور چیز پہ ڈپینڈ نہ کرے اور جو پریشر میں آ کے کرمبل نہ کرے. جسے ہمارے صوفی شعراء پنجابی انہوں نے لکھا نا کہ سم تھنگ میں جملہ آگے پیچھے مصرع ہو جائے تو اس کی معافی, لیکن جو اس کا مفہوم ہے کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر جدوں آیا بیلن وچ گنا, رو نو کہ ہن روے محمد ہن روے تمنا. یہ جو گنا ہوتا ہے اس کی ساری اکڑ کس چیز میں ہوتی ہے؟ اس کا رس ہے نا اس کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ جو مشین ہوتی ہے, اس پرانے زمانے میں بیلنے ہوتے تھے, آج کل بجلی والی مشینیں ہیں, جب گنا اس کے اندر جاتا ہے اس پہ پریشر پڑتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ واقعی اس کی بلٹ ان خود نگرو خود گرو خود گیر والی اکڑ ہوتی نا تو یہ کبھی بھی نہ نکلتی, لیکن پریشر میں آ کے کر گئے نا کرمبل. تو اقبال کہتے ہیں خود ہی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ادھر مشکل پڑی رو تم کرمبل کر کے, یہ نہیں. اور اگر تم یہ تین چیزیں اپنی خودی میں, اس کا خود نگر ہونا, اس کا خود گر ہونا, اس کا خود گیر ہونا, یہ ڈیولپ کر لیتے ہو تو پھر زندگی موت تمہارے لیے معنی نہیں رکھتے. یو ٹرانسینڈ دیز فینومینا آف لائف اینڈ ڈیتھ. تو یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. دس از دی اقبال دیٹ وی آر لوکنگ فور.